بہت سال پہلے کی بات ہے۔ بنگال کے ایک چھوٹے سے گاؤں دھولپورہ میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا، سلیم۔ اس کے پاپا رشید کھیتوں میں مزدوری کرتے تھے اور ماں آمینہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ گھر مٹی کا تھا، چھپر ٹپکتا تھا، لیکن اس گھر میں سچائی، ایمانداری اور پیار کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سلیم بچپن میں ہی سمجھدار اور محنتی تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، اماں ایک دن میں کچھ بڑا کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو کبھی غریبی دیکھنی نہ پڑے۔ ماں مسکراتی کہتی، بیٹا سچائی اور محنت کرنے والے کبھی خالی نہیں جاتا۔ گاؤں میں اسکول نہیں تھا تو سلیم مٹی پر لکڑی سے اکشر لکھ لکھ کر پڑھائی کرتا تھا۔ اس دنیا دیکھنے کی بہت چاہت تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن سلیم اپنے دوستوں کے ساتھ سمندر کنارے کھیل رہا تھا۔ اچانک دور سے کچھ بڑی ناؤ آئی۔ ان میں ڈراونے لوگ تھے، سمندری ڈاکو یعنی پائریٹس۔ سب بچے بھاگے۔ سلیم کا دوست عارف پکڑا گیا۔ اپنے دوست کو بچانے کے لیے سلیم بڑی بہادری سے ڈاکوؤں سے بھیڑ گیا۔ ایسے میں عارف کو بچ کر بھاگنے کا موقع تو مل گیا، پر سلیم پکڑا گیا۔ کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا اور بس سب اندھیرا ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ناؤ میں بندھا ہوا پایا۔ چاروں طرف پانی تھا۔ اس ناؤ پر اور بھی بچے تھے اور بچے ڈر سے رو رہے تھے، پر ڈاکو چلا رہا تھا، انہیں مصر لے چلو، اچھے دام ملیں گے۔ سلیم ڈر گیا پر رویا نہیں۔ اسے من میں کہا، شاید خدا نے میرے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، میں ہار نہیں مانوں گا۔ مصر کی ریت اور غلامی۔ کئی دنوں بعد وہ مصر پہنچے اور وہ ایک بڑے بازار تھا، غلاموں کا بازار، جہاں انسان جانوروں کی طرح بیچے جا رہے تھے۔ سلیم کو ایک امیر ویپاری حکیم بے نے خرید لیا۔ حکیم بہت سخت اور غصے والا آدمی تھا۔ وہ نوکروں سے بہت برا برتاؤ کرتا تھا، لیکن سلیم ہمیشہ چپ چاپ محنت کرتا تھا، نہ جھوٹ بولا نہ چوری کی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا سمجھدار کیسے ہے۔ چوری کا الزام۔ ایک دن حکیم کے گھر میں سے سونے کا پائل غائب ہو گیا۔ غصے میں حکیم نے سلیم کو پکڑ لیا اور بولا مالک میں نے کچھ نہیں کیا، اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو میری جان لے لیجئے۔ لیکن سچائی زیادہ دن تک نہیں چھپی۔ کچھ دن بعد اصلی چور پکڑا گیا، حکیم کا ہی دوسرا نوکر، جو ہمیشہ حکیم کی چاپلوسی کیا کرتا تھا۔ حکیم کو بہت شرم آئی۔ اس نے سلیم سے معافی مانگی اور کہا، بیٹا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب سے تم میرے نوکر نہیں میرے بیٹے جیسے ہو۔ ایمانداری کا پھل سال گزرتے ہوئے سلیم بڑا ہوا۔ مصر کی بھاشا، کاروبار اور نیم اب سیکھ لیا۔ اس کی سچائی اور محنت کی چرچا پورے مصر میں ہونے لگی۔ لوگ اسے سچا سلیم کہنے لگے۔ مصر کے راجا فاروق تک کی اس کی بات پہنچی۔ راجا نے سلیم کو بلایا اور پوچھا، سنا ہے تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے؟ سلیم بولا، مہاراج ایک سچا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ سے تو جیت تو مل سکتی ہے پر چین نہیں۔ راجا کو اس کا جواب بہت پسند آیا۔ اس نے سلیم کو اپنے محل سلاح کار بنا لیا۔ جنگ اور سلیم کی بہادری۔ کچھ سال بعد مصر پر پورے دوسرے دیش میں حملہ کر دیا۔ راجا گھائل ہو گیا اور سینا ڈر کے مارے بھاگنے لگی۔ تب سلیم آگے آیا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ جھیلا تھا کہ اب وہ بہت تجربہ اور والا صحیح نرنے لینے والا بہادر بن چکا تھا۔ اس نے سینا کو سنبھالا، یوجنا بنائی اور خود مارچے پہ اتر گیا۔ اس کی ہمت اور سمجھداری سے مصر کی جیت ہوئی۔ پورا دیش سلیم کے نام کے نعرے لگا رہا تھا۔ راجا فاروق نے دربار میں کہا، مصر کا اصلی ہیرو سلیم ہے، اس میں راجا بننے کے سارے گن ہیں۔ آج سے یہی مصر کا نیا راجا ہوگا۔ راجا بننا کر بھی سلیم ویسے ہی رہا۔ راجا بننے کے بعد بھی سلیم نے اپنی جڑوں کو، اپنی زمین کو نہیں بھلایا۔ اس نے سب سے پہلے اپنا گاؤں دھولپور ڈھونڈا۔ کئی مہینوں کی کھوج کے بعد آخرکار وہاں وہ پہنچ گیا۔ گاؤں میں سب اسے پہچان نہیں پائے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ مٹی میں کھیلنے والا سلیم اب مصر کا راجا ہے۔ وہ سیدھا اپنی ماں آمینہ کے گھر پہنچا۔ ماں بزرگ ہو چکی تھی، آنکھوں میں دھندلا پن تھا، پر جیسے ہی اس نے اپنے بیٹے کی آواز سنی وہ رو پڑی اور بولی، مجھے پتا تھا بیٹا، تو بھلے راجا بنے یا نہ بنے پر تو سچا ضرور ہوگا۔ سلیم نے اپنی ماں کو گلے لگایا اور کہا، امی آج جو کچھ ہوں آپ کی دعاؤں سے ہوں۔ اس نے گاؤں میں اسکول، اسپتال، کنویں اور رازگیر کے کیندر بنوائے۔ پھر مصر لوٹ کر اس نے قانون بنایا کہ اب کسی انسان کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ راجا سلیم کا راج
راجہ سلیم کی مصر کو سب سے ایماندار اور خوشحال دیش بنا دیا۔ وہ کہتا تھا راجہ وہ نہیں جو تاج پہنتا ہے، راجہ تو وہ ہے سچائی سے راج کرتا ہے۔ اس نے غریبوں کا سمان کیا، جھوٹے اور لالچی لوگوں کو سزا دی اور مصر کو ایمانداری کی دھرتی بنا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان کو نہیں گراتی، کبھی جھوٹ اور ڈر گراتے ہیں۔ اگر دل میں سچائی اور ہمت ہو، دنیا کی کوئی چیز تمہیں روک نہیں سکتی۔ سلیم وہ لڑکا تھا جسے بیچا گیا، اتنی کم عمر میں ماں باپ اور سب سے جدا کر دیا گیا، لیکن اس نے خود کو کبھی بیچارہ نہیں مانا۔ وہ راجہ بنا کیونکہ